نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین، آج کی آڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے مؤدبانہ التماس ہے کہ میرے چینل راہ حق کی باتوں کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور آڈیو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ راہ حق کی باتیں اور لوگوں تک بھی پہنچ سکیں اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بن جائے۔ عزیز سامعین، آج ایک بہت ہی معتبر احکام بالا کو ٹی وی پر ایک ڈٹائی کے ساتھ بات کرتے سنا، اور آج آڈیو کو ریکارڈ کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ شاید ان کا سوال جو میرے کانوں میں اس وقت سے گونج رہا ہے، میری اس آڈیو کے تھرو جسے آپ ہو سکے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اور جواب بن کر ان تک پہنچے کہ آخر انہوں نے اتنے ڈٹائی سے یہ بات کی کہ آج جو ملک ہے وہ معاشی بدحالی نہیں، اخلاقیات کی بدحالی کا شکار ہے۔ یعنی کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ آج ملک کے جو حالات چل رہے ہیں وہ معاشی بدحالی نہیں ہے، اس کی وجہ معاشیات کی بدحالی نہیں بلکہ لوگوں کی اخلاقیات کی بدحالی ہے۔ لوگ اخلاقیات سے گر گئے ہیں جس کی وجہ سے آج ہمارا ملک زوال پذیر ہو رہا ہے، اور ملک کے بدترین حالات جو ہیں لوگوں کی اخلاقیات سے گری ہوئی حرکت کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ تو آج کی آڈیو میں ان احکام بالا کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ باتیں آپ کی نظر بھی کرتی ہوں کہ مفلسی حصے لطافت کو مٹا دیتی ہے۔ مفلسی حصے لطافت کو مٹا دیتی ہے، بشر کو بشر کی اوقات بھلا دیتی ہے۔ آؤ اس ماں کی زبانی بھی کوئی بات سنے، روز بچوں کو جو بھوکا ہی سلا دیتی ہے۔ اپنی عزت کے بھروسے تھی جو مضبوط کھڑی، آخر ایک روز وہ اپنا سر جھکا دیتی ہے۔ اس کے دامن پہ لگے داغ یہی کہتے ہیں، بھوک تہذیب کے آداب مٹا دیتی ہے۔ عزیز سامعات، سردیوں کی ٹھٹھرتی ہوئی رات، منہ لپیٹے ایک مجبور ماں اپنے نومولود بچے کو عیدی سینٹر کے باہر پڑے جھولے میں ڈال جاتی ہے۔ اسے پوچھا گیا، کیا تجھے تیری ممتا ستائے گی نہیں؟ اس بچے کی سسکیاں تجھے رلائیں گی نہیں؟ اس کی چیخیں تیرے کانوں سے ٹکرائیں گی نہیں؟ تو کپ کپاتے ہوئے ہونٹوں سے جب مجبور ماں یہ جواب دیتی ہے کہ میں اپنے پیٹ کی بھوک تو برداشت کر سکتی ہوں، مگر اس بچے کا بھوک سے بلکنا مجھ سے دیکھا نہیں گیا، تو اس پہ یہ کہنا بجا بنتا ہے کہ حق میں ماں کی محبت کو ملا دیتی ہے، بھوک تہذیب کے آداب مٹا دیتی ہے۔ عزیز سامعات، آج کی ترقی یافتہ دور میں ہم معاشی نہیں اخلاقی بدحالی کا شکار ہیں۔ قریب ہے کہ مفلسی تمہیں کفر تک لے جائے۔ روٹی کے چند ٹکڑوں اور قابل گزارا دودھ کی قلت سے سارے معاشرے میں دم توڑنے والے مجبور بچوں کا اصل مسئلہ اخلاقیات نہیں، معاشیات ہے۔ اسی شہر لاہور میں بے تحاشا لوگ اپنے معصوم بچوں کے ساتھ نہر میں چھلانگ لگا رہے ہیں تو ان کا مسئلہ اخلاقیات نہیں، معاشیات ہے۔ زرد چہرہ، آنکھیں اندر دھنسی ہوئی اور بڑھاپے کی وجہ سے پورے جسم پر جھریاں نمایاں ہیں۔ نشتر ہاسپٹل ملتان کے باہر فقط صرف 2 کلو آٹے کے عوض خون بیچنے والا بوڑھا، اس کا اصل مسئلہ اخلاقیات نہیں، معاشیات ہے۔ عزیز سامعات، چہرہ بتا رہا تھا کہ مارا ہے بھوک نے، اور لوگ کہہ رہے تھے کہ کچھ کھا کے مر گیا۔ اور احکام اعلیٰ کا بھی یہی کہنا ہے کہ ملک زوال پذیر لوگوں کی اخلاقی رویوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، معاشی تمدن کی وجہ سے نہیں۔ ہم لوگ حکمران بہت اچھا ملک کو ہینڈل کر رہے ہیں، پرانے حکمران چور تھے تو ان سے یہی کہوں گی، تنگ دستی، بھوک
اور ابتر معاشی حالات اعلیٰ اخلاقیات کی ضد ہیں۔ پہلے آپ تو تب ہوتا ہے کہ جب پیٹ کی بھوک اور غم روزگار نہ ہو۔ 2 + 2 4 روٹیوں کے بجائے تب ہوتا ہے کہ جب پیٹ میں بھوک اور غم روزگار نہ ہو۔ بیٹی کا 4 دیواری میں رہنا، خاندان کا عزت پر کٹ مرنا، یہ تب ہوتے ہیں جب پیٹ میں بھوک اور غم روزگار نہ ہو۔ چاند روٹی کے بجائے چاند میں چرخہ کاٹنے والی بڑھیا تو تب دکھائی دیتی ہے نا جب پیٹ میں بھوک اور غم روزگار نہ ہو۔ فاقوں نے تصویر بنا دی آنکھوں میں، گول جو بھی چیز ہو اب روٹی ہی لگتی ہے۔ اور تو اور عبادت اور ریاضت بھی تب ہوتی ہے جب پیٹ کی بھوک اور غم روزگار نہ ہو۔ آج کون عاشق خدا کی ذات کا ہے؟ آج یہاں سارا چکر معاشیات کا ہے۔ عزیز سامعات، آئیے تھوڑا زمینی حقائق کا جائزہ لیتے ہیں۔ آج کشمیر میں مسلمانوں کو اپنے گھروں میں بند ہوئے پتہ نہیں کتنے مہینے، کتنا عرصہ گزر گیا۔ ہم نے اخلاقیات کا مظاہرہ کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں قراردادیں پیش کی، تو اسلامی ممالک نے پاکستان کی حمایت کے بجائے ہندوستان کی حمایت کی۔ تو کیا اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم اخلاقی پستی کا شکار ہیں؟ نہیں، اقامِ اعلیٰ ہرگز نہیں، بلکہ اصل وجہ تو یہ ہے کہ ہم معاشی بدحالی کا شکار ہیں، ہم معاشی طور پر کمزور ہیں۔ اس کمزوری کا علاج بھارت کی عالمی معیشت ہے۔ ہمیں یہ بات تسلیم کرنی ہوگی کہ ہم آج اخلاقی نہیں، معاشی بدحالی کا شکار ہیں، اور اس کی اصل وجہ ہمارے آج کے حکمران ہیں، کیونکہ آج یہ اخلاقیات خود معاشیات کی محتاج ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ جس کا جتنا بینک بیلنس ہے، جس کی جتنی حیثیت ہے، اس کو اتنا جھک کر سلام ہے، اس سے لوگ اتنا ڈرتے ہیں، اس سے لوگ اتنے اچھے اخلاق سے ملتے ہیں۔ لیکن آج جو معاشی طور پر کمزور ہے، آج جو معاشی طور پر بدحال ہے، اسے اور زیادہ کمزور کیا جا رہا ہے۔ مہنگائی کے وہ پہاڑ توڑے جا رہے ہیں کہ انہیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ جائیں اٹھائیں بچوں کو، ٹرین کے آگے آ جائیں، خودکشیاں کر لیں۔ لوگوں کا اللہ سے توکل اٹھ گیا، حکمرانوں نے مہنگائی سے کمر توڑ دی، اور پھر بھی اقامِ اعلیٰ ممبر پر کھڑے ہو کر ڈٹائی سے کہہ رہے ہیں کہ آج ملک اخلاقیات کی بدحالی کی وجہ سے زوال پذیر ہے۔ نہیں، میں آپ کو ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات کہہ رہی ہوں، انجام نہیں جانتی کہ اخلاقیات نہیں، معاشیات کی بدحالی کی وجہ سے آج مسلمان زوال پذیر ہو رہے ہیں۔ آج قوم کا ایک ایک بندہ آپ کی معاشی حالت کی وجہ سے خودکشیاں کرنے پر مجبور ہے، ہتھیار اٹھانے پر مجبور ہے، عورتیں، مائیں، بہنیں، بیٹیاں عزتیں بیچنے پر مجبور ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ! کیا آپ اللہ کو اس کے دیندار نہیں ہیں؟ اللہ اکبر! عمر کے دور میں ایک کتا بھوکا پیاسا ندی کے کنارے گزر رہا، اور عمر کو فکر لاحق ہو گئی کہ میں اللہ کو جا کر کیا جواب دوں گا کہ آج عمر کے دورہ خلافت میں ایک کتا بھوکا پیاسا مر گیا، اور آج کے حکمران کے دور میں ہزارہا مسلمان مر رہے ہیں۔ کیا ہمارا خون، ہمارا قتل اس حکمران کے دیندار نہیں ہوگا؟ وہ جواب دہ نہیں ہوگا کہ میں نے اس رعایا کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا؟ اپنی بیٹیوں کی شادی ہو تو 7-7 کروڑ کے صرف لہنگے پہنا کر رخصت کیا جائے،
عوام کا خون نچوڑ کے ان کے پیسوں پر قبضہ کر کے پراپرٹیاں گفٹ کی جائیں، اور بھوکھے کی بیٹی گھر بیٹھی 40 سال کی ہو جائے اور وہ خودکشی کر لے، اور اس کے گھر آ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اظہار افسوس بھی نہ کیا جائے، اور الٹا منبر پہ کھڑے ہو کر یہ کہا جائے کہ آج مسلمان معاشی اخلاقی بدحالی کا شکار نہیں، اخلاقیات کی وجہ سے بدحال ہے۔ اللہ اکبر! مسلمانوں جیسا اخلاق، اس نبی کا اخلاق بدحالی کا شکار ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ آپ لوگوں کی حکمرانوں کی جو ہے بدحالی اور رعایا کو بھگتنی پڑ رہی ہے، جس نے فرقے تک مٹا دیے، جس نے آپس میں لڑائی کروا دی۔ مفلسی وہ واحد مسلک بن گیا جس میں آپ بھوکے کے سامنے محرم کی نیاز رکھتے ہیں، رجب کے کنڈوں کی نیاز رکھ دیں، ربیع الاول کی شیرینی، دربار کا لنگر یا تبلیغی اجتماع کی دال چپاتی جو بھی رکھ دیں، وہ بنا سوال کیے چپ چاپ کھا لے گا۔ اللہ اکبر! معاشی بدحالی اس حد تک پہنچ گئی کہ اللہ اکبر، نہ بھائی کو بہن کی عزت کا خیال رہا، نہ بھائی بیٹے کو ماں کی عزت کا خیال رہا۔ جس کا جہاں دا لگ رہا ہے، آوے کا آوا ہی کرپٹ ہوتا جا رہا ہے۔ خوددارا ایک بار، صرف ایک بار عہدے سے ہٹ کے ایک بار صرف اپنے اوپر نگاہ اٹھائیں، اکیلے بیٹھیں اور صرف یہ سوچیں کہ جتنا مال سمیٹ رہے ہیں، کیا اللہ نہیں جانتا؟ کیا اللہ نہیں پوچھے گا؟ کیا اللہ آپ سے غریبوں کی ہاں کا جواب نہیں لے گا؟ خوددارا ایک بار سوچ لیں کہ کفن کی جیب نہیں ہوتی۔ مفلسی کے بدن کو بھی ہے چادر کی ضرورت، اب کھل کے مزاروں پہ یہ اعلان کروا دیجئے۔ عزیز سامعین، میری آج کی ساری بات سننے کے باوجود اب بھی کوئی یہ کہے کہ ہم معاشی نہیں، اخلاقی بدحالی کی وجہ سے پس رہے ہیں، تو اس سے بس ایک ہی سوال کرتے ہوئے میں اجازت چاہوں گی کہ وہ جس کا ایک ہی بچہ ہو بھوکھا 8 پہروں سے، وہ جس کا ایک ہی بچہ ہو بھوکھا 8 پہروں سے، بتاؤ اے اہل دانش تم کہ وہ گندم لے کہ تختی لے۔ تہہ دل کے ساتھ معذرت کہ اگر آج کی بات کسی کے دل آزاری کا باعث بنی ہو۔ جاتے جاتے پھر یہی بات کہ مفلسی حصے لطافت کو مٹا دیتی ہے، بشر کو بشر کی اوقات بھلا دیتی ہے۔ اپنی عزت کے بھروسے تھی جو مضبوط کھڑی ماں، بھوک تہذیب کے آداب مٹا دیتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔